السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ نئی کال لے کر ہم بات کریں گے 8 جولائی کے لیے KC 100 انڈیکس کو ڈسکس کریں گے۔ سب میں پہلے تو آج میں ایک میسج شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اصل میں جب مجھے میرے ممبرز دعا دیتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور بہت تھکاوٹ جو ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں کام کو۔ آپ کی اپریسیشن جو ہے میری اور میری ٹیم میں انرجی بھر دیتی ہے اور ہم مزید اپنی ایفرٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جاری و ساری رکھیں گے۔ اچھا جناب، میں فیصل آباد کے حوالے سے ذکر کر چکا ہوں۔ محمد عمران جو ہے، میاں عمران صاحب، ان کا میں ذکر بڑی تفصیل سے کر چکا ہوں اور ان کا نمبر بھی آپ کو دے چکا ہوں کہ فیصل آباد کے لوگ جو ہے 0322-779-6344 پہ رابطہ کریں گے۔ جو ہمارے میاں عمران صاحب ہیں وہ فیصل آباد کو مینیج کریں گے، ان کے ساتھ ایک اور ہمارے ممبر ہوں گے، وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو کائنڈلی اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، ہماری کوشش ہے کہ پیر کو یہ پروگرام اسکیجول کریں۔ تو جو بھی ہمیں پارٹیسپنٹ کی تعداد پتہ ہوگی تو ہم وینیو کو مینیج کر سکیں گے۔ تو بہت اچھا ہوگا کہ اگر آپ اس کو جلد سے جلد ان کو کانٹیکٹ کر کے ہمیں ایک فگر مل جائے۔ اچھا جناب، فیصل آباد کے فوراً بعد ہم لاہور آئیں گے۔ لاہور کے لیے میں نے 2 نمبر دیے ہیں، ایک عروج کا 0305-4300-529 اور احمد کا 0342-235-8073۔ لاہور میں جو بھی ملاقات میں انٹرسٹڈ ہوں اور اس سیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہوں، یہ سیشن کوئی پراپر ٹریننگ ڈیزائن نہیں کی ہے ہم نے اس میں صرف اور صرف کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لوگوں کے سوالات اور ان کے سولوشنز ہم دے سکیں۔ تو ہم جس طرح یہ ڈرائیو کراچی سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ پشاور تک جاری رکھیں گے اس کو، تو آج میری گزارش لاہور والوں سے ہے کہ وہ اس سلسلے میں ان دیے گئے نمبر پر 0305-4300-529 اپنا نام اور اپنی ڈیٹیلز عروج کے پاس نوٹ کروا دیں تاکہ وہ آپ سے رابطہ کر سکیں اور آپ کو ڈیٹ اور اسکیجول دے سکیں کہ کب ملاقات ہوگی۔ اچھا جناب، کل میں نے کہا تھا کہ 712 پوائنٹ مارکیٹ نیچے گر گئی، اب تک 48,058 پہ اگر ہم نے ایگزٹ لی، وہ 712 پوائنٹ آج 1023 پوائنٹ بن گئے۔ اگر ہم 48,058 سے ایگزٹ کاؤنٹ کریں اور اس کے بعد آج کے لوگوں کو دیکھیں، سینٹیمنٹ ابھی بھی ویکر ہے، مگر بہرحال اس بات کو بار بار دکھانا کا مقصد صرف ان لوگوں کو یقین دلانا ہے کہ ایگزٹ لینا کس حد تک آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ 1000 پوائنٹ مارکیٹ نیچے آتی ہے تو یقیناً آپ نے جس اسٹاک سے بھی ایگزٹ لیا ہے، شاید ہی کوئی ایسا اسٹاک ہو جو نیچے نہیں آیا ہو۔ کچھ ہوں گے اسٹاک ایسے لازمی جو نیچے نہیں آئے ہوں گے، مگر آپ لوگوں کے جو میکسیمم اسٹاک ہیں وہ یقیناً نیچے آئے ہوں گے۔ اور اگر آپ کچھ نہ بھی کریں اور آپ نے ایگزٹ لیول 48,058 پہ لیا ہو اور اب اس کو بائی بیک بھی کر لیں تو آپ اپنے اس 1023 پوائنٹ کے لاس سے آپ باہر آ گئے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ آج کے چارٹ کو دیکھیں گے آپ، جو آپ کے اس سلائیڈ میں دیا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ مارکیٹ جو ہے اپنے دیے گئے ٹارگٹ کو اس نے ایکیوریٹلی اچیو کیا۔ 47,033 کا آپ کو ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ مارکیٹ اس کو ٹیسٹ کرے گی، اس کو مارکیٹ نے ٹیسٹ کیا۔ اس کے بعد پھر آپ کو دوپہر کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ مارکیٹ جو ہے کوئی تھوڑی بہت ریکوری لے کے بند ہو سکتی ہے اور شاید 101 پوائنٹ مائنس بند ہو جائے۔ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں تھا یا یہ نہیں بتانے کی کوشش کی کہ مارکیٹ بولش ہونے جا رہی ہے، مگر میں نے پوائنٹ یہ کیا تھا کہ مارکیٹ تھوڑی سی ریکور کر کے بند ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ 98 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ مارکیٹ بند ہوئی۔
اگر ہم ان فگرز کو دیکھیں جو فورن انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کے ہیں تو میوچل فنڈ اور لوکل فنڈز کی سیلنگ آج نظر آئی ہے. میوچل فنڈ تو کل بھی کافی سیلنگ پہ تھے, آج بھی سیلنگ پہ تھے. لوکل انویسٹر نے آج سیلنگ کی ہے, ورنہ یہ قطعی طور پہ تیار نہیں تھے سیلنگ پہ. فورن انویسٹر کی کل اور آج دونوں دن لمیٹڈ انفلوز ہیں, یہ بھی ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے. اب چلتے ہیں جناب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف, اور اگلی سلائیڈ میں ہم نے نئے لیولز جو اپڈیٹ کیے ہیں وہ آپ کو دکھائے ہیں. آج کے والیوم کو دیکھیں آپ تو یہ تھوڑی سی پریشان کن بات ہے کہ 25.72% سے والیوم مزید کم ہو گئے. تو یہ تھوڑی سی ویکنس ہے اس وقت مارکیٹ میں کہ اسٹیک ہولڈر کافی ہیزیٹنٹ نظر آ رہا ہے. اب بات کر لیتے ہیں ہم اپنی آخری سلائیڈ پر جو ہے پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجی ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. بہت زیادہ کہنے کو میرے پاس اس لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ میں اپنے اس موقف پہ ڈٹا ہوا ہوں کہ مارکیٹ ابھی اسٹیبل نہیں ہو رہی ہے. مارکیٹ کے اندر ویکنس ہے اور مارکیٹ میں انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹ دونوں موجود ہیں. جس طرح افغانستان کے حوالے سے 2 ہفتے پہلے سے میں یہ بات کر رہا ہوں, جس دن سے انخلا کی بات شروع ہوئی ہے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہوں. اور کل میں نے ایک بڑی زبردست خبر دیکھی کہ پتہ نہیں 2 یا 4 طالبان تھے, انہوں نے ایک ایریا میں جا کے قبضہ کر لیا. تو بڑی اور ان کو بڑا اچھا ویلکم کیا, بڑی اسٹرانگ ایفیلیشن نظر آ رہی ہے طالبان کے ساتھ عوام کی. تو اللہ کرے کہ امن رہے, جو بھی آئے امن رہے, بس امن بہت ضروری ہے. اور خطے میں امن ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اکانومی چاہے ہماری ہو یا افغانستان کی وہ بہتر ہوگی. مگر بہرحال اس وقت افغانستان کے کسی بھی معاملے سے اگر کوئی بڑے ڈیمیجز مل سکتے ہیں تو وہ ہماری کنٹری ہے. ہم بہت زیادہ اس معاملے میں الجھے ہوئے ہیں اور ہم سنس ضیاء الحق کے دور سے ہم اس کو جھیل رہے ہیں, بھگت رہے ہیں, اور ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے, اپنے بہت سے فوجی شہید کروائے ہیں اور بہت سارے لوگ, اور پھر ریفیوجیز. تو یہ ایک ایکسٹرنل تھریٹ پاکستان کی یقیناً اکانومی پر بھی بوجھ بن سکتا ہے. اور اس حوالے سے ہمارے اور یو ایس کے جو تعلقات ہیں اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو چاہے وہ FATF ہو, IMF ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, وہ وہاں پریشر بڑھا دیتے ہیں. تو ہم مشکل میں گھرے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ایکسٹرنل تھریٹ کی میں نے بات کی تھی. پھر آج میرے علم میں کچھ انٹرنل تھریٹس کی بھی بات آئی کہ کچھ بروکرز کے ایشوز ہیں ٹیکسس کے حوالے سے اور CGT کے حوالے سے. تو وہ بھی ایک ایشو ہے جو مارکیٹ کے اندر ہیزیٹیشن کو برقرار رکھے ہوئے اسٹیک ہولڈر کی پارٹیسپیشن صحیح نہیں ہو رہی ہے. تو یہ تو خیر بہرحال اوور آل ایشوز ہیں. مگر اب یہاں پر میں ایک بات جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ کل مجھے مارکیٹ ہائپر اسٹارٹ کے ساتھ نظر آتی ہے جس کا اٹموسٹ ٹارگٹ 47,440 نظر آتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اس سے پہلے بھی لیول ہے 47,355 322, اس کے بعد 47,440 432. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے آغاز کے ساتھ اس لیول کو چیز کرنے کی کوشش کرے گی. اس کا قطعی طور پہ یہ مقصد نہیں ہوگا کہ مارکیٹ میں کوئی بلز کی رائڈ آ گئی ہے اور بلز اب آگے لے کے چلیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ ریزسٹنسز موجود ہیں بلز کو پریشان کرنے کے لیے. اگر آپ پریسائز لیول ٹیبل میں دیکھیں گے تو 47,741 708 تک تو امید رکھنا بھی بیکار ہے کہ بلز جو ہیں کوئی مومنٹم گین کر پائیں گے, نہیں کر پائیں گے. اگر کوئی ہائپر موو ایسی آ گئی جو 440 کے بھی اوپر مارکیٹ کو لے جائے تب بھی میرا موقف یہی ہے کہ 47,741 کے اوپر انڈیکس کو منیمم سسٹین کرنا پڑے گا, اسٹیبل ہونا پڑے گا اور والیومز کو بڑھانا پڑے گا, تب جا کے بلز مومنٹم ریگین کرنا شروع کریں گے, ورنہ نہیں. تو بہرحال کل کی ہائپر موو مجھے 47,440 کو ٹارگٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور پھر یہاں پر شاید ایگزارشن ہو سکتی ہے. اور جس طرح میں پچھلے کئی دنوں سے آپ کو سمجھا رہا ہوں, جب میرے دیے گئے ٹارگٹ اچیو ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہاں پہ نکلنا بنتا ہے, یا تو وہ ٹارگٹ اگنور ہو اور مارکیٹ میں اتنی تیزی ہو کہ وہ اس سے اوپر جائے. جیسے آج کا ٹارگٹ 47,033 کا تھا, یعنی کہ شارٹ کا ٹارگٹ تھا, تو یا تو وہ اتنا زیادہ پریشر ہوتا اس کو توڑتا تو بات ٹھیک تھی, پھر آپ روک سکتے تھے. مگر اگر اس ٹارگٹ کو چھو کے مارکیٹ نیچے آ رہی ہے تو بائی بیک پوزیشن میں آپ نہیں جائیں گے.
اب فوری طور پہ بائی بیک کی پلاننگ نہیں کریں گے، صبر سے کام لیں گے. یہ بات میں نے پچھلی اسپیسیفکلی جو واٹس ایپ گروپ ہیں ان پہ بھی آڈیوز کر کے سمجھانے کی اس کی لاجیکل ریزنز بھی بیان کی ہیں، مگر میں نے سوچا کہ ویورز کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب دیا گیا ٹارگٹ اچیو ہوتا ہے تو وہاں سے ایک فطرتی باؤنس کی ایکسپیکٹیشن رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ 47,033 کا لیول ہو یا 48,058 کا لیول ہو. آپ کے سامنے ہے 48,058 سے ہم 1,023 پوائنٹ نیچے آ چکے ہیں. تو یقینی طور پہ اگر ہم 48,058 پہ ایگزٹ لیتے ہی 300 پوائنٹ نیچے اگر ہم اپنا مال خرید کے بیٹھ جاتے تو کیا ہوتا؟ مارکیٹ نے تو 700 پوائنٹ اور توڑ دینے تھے. تو 1,000 پوائنٹ مارکیٹ نیچے آ گئی. تو اس لیے جب ٹارگٹ اچیو کر کے مارکیٹ وہاں سے اپنے ڈائریکشن کو تبدیل کرے تو اس وقت جو ہے صبر کے ساتھ ٹریڈنگ کرنی چاہیے. اور اس وقت مارکیٹ انہی کو فائدہ پہنچائے گی جو صبر کے ساتھ اپنی بائنگ کریں گے، بائنگ کو پلان کریں گے، لکھیں گے، ٹریڈنگ پلان بنائیں گے، سلیکشن آف اسٹاک کریں گے، انہی کو مارکیٹ گین دے گی. اور پچھلے کوارٹر میں آپ دیکھ چکے ہیں جن لوگوں نے اس عمل کو دہرایا، اس پر کام کیا، انہوں نے بڑے اچھے گین لیے. تو انشاءاللہ آپ بھی ایسا کیجئے تو تھرڈ کوارٹر آپ کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. خیر بہرحال مارکیٹ اگر 47,210 کے نیچے ٹریڈ کرے تو آپ ڈپریشن کو کنٹینیو دیکھیں گے. گو کہ اس سے کوئی بڑے والیومز نہیں بنیں گے، مگر مارکیٹ جیسے آج سینٹیمنٹ تھے ویسے ہی سینٹیمنٹ کے ساتھ ٹریڈ کرتی نظر آئے گی اگر 47,210 کے نیچے ٹریڈ کرے. دیکھیے ہم دونوں جو سینیریو ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. پہلی بات جس پر میں اپنا پوائنٹ دے رہا ہوں، جس کو میں بہت حد تک سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ مارکیٹ کا آغاز تیزی کے ساتھ ہوگا اور 47,440 تک جانے کی کوشش کرے گی. مگر جب ہم فورکاسٹ کرتے ہیں، جب انالیسس کرتے ہیں تو ہم اس کو ساتھ ڈسکلیمر ہوتے ہیں، اس کو ایتھینٹیکیٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ مارکیٹ ہے، اٹس اے آکشن، اٹس اے ریفلیکشن آف ہیومن بیہیویئر. تو میں یہ لے کے بیٹھ جاؤں کہ بس کل مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا. تو دوسرے سینیریو کے لیے میری کیا تیاری ہے تو وہ میں اس لیے ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں. تو ابھی بھی آپ سمجھ لیجئے مارکیٹ کی کلوزنگ کیا ہے؟ 47,247. ٹھیک ہے، تو اگر 47,210 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ جو ہے ڈپریس رہے گی جیسے آج تھی. اس کے بعد 47,033 وہ لیول ہے جس کو توڑ کے ایگریشن آف بیئرز میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. اب اگر والیوم نہیں بنتا تو پھر ایگریشن بھی نہیں بنے گا. ایگریشن بننے کے لیے والیوم کا بڑھنا بہت ضروری ہے. تو بہرحال 47,033 کے نیچے بہت بلکہ 47,210 کے نیچے آپ کی کوشش اپروچ ہونی چاہیے. اور اگر کوئی اوپر بھی مارکیٹ جائے تب بھی جس طرح میں نے سمجھایا بڑی تفصیل میں کہ مارکیٹ بلش نہیں ہونے جا رہی، مگر بہرحال جو آپ کو ڈیٹیل سمجھائیں گے تو کوشش اپروچ بڑی ضروری ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی ایسے ٹریپ میں پھنسیں ہائپر موو پہ بھی، اور اسپیشلی اس وقت جب والیومز کم چل رہے ہوں. یہ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. تو کسی ٹریپ میں نہیں پھنسیں. ریالٹیز اور فینٹیسیز ان دونوں کے ڈفرینس کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کریں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے، اور ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے، اور سلیکٹیو رہیے، پیشنس کے ساتھ ٹریڈ کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.